اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج جو موضوع جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے یہی جذبہ خیر خدا ہمیں نصیب کرے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ صدیوں سے زوال کی طرف گامزن ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امت کو دیمک چاٹ رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر امت جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے۔ بلا شک کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ، مکر و فریب، انتشار، خلفشار، عریانی، فحاشی، غیر اللہ کی غلامی، مذہب بیزاری اور عالمانہ جاہلیت کے روگ اس امت کو لگ چکے ہیں۔ ان غلاظتوں کی بدبو سے پوری دنیا کی فضا متعفن ہے۔ اہل سیاست علماء کو کوسنے میں حق بجانب ہیں۔ علماء حکمرانوں کو برا کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ مرد عورتوں سے خوش نہیں، عورتیں مردوں سے نالاں ہیں۔ اولاد والدین کی فرما بردار نہیں، اور والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ پٹوار خانے سے لے کر وزارت مال تک اہلکاروں کی اکثریت رشوت خور، تھانے سے لے کر وزارت داخلہ تک کے عہدیدار اکثر بدعنوان الا ماشاء اللہ۔ ملک کی سڑکیں خستہ، خراب، وابڈا کے بل عوام پر بجلی گرا رہے ہیں۔ بد امنی ہے، جان و مال کا تحفظ نہیں، ہر طرف خوف و ہراس ہے، لوٹ مار ہے، چوری ڈاکے ہیں، قتل و غارت گری ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ لوگ تنگ آ کر ملک سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں جس میں قرار آ جائے۔ پھر سارا ملک کدھر جائے؟ چند ستم زدوں کی بات ہو تو نکلنا ممکن ہے۔ کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں جو قوم مسلم کو گن کی طرح کھا رہی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے سے تنگ آ کر پھر مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کا نظارہ کرتے ہیں تو موازنہ کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، ایسے ممالک سے تو دیار غیر اچھا ہے۔ وہاں سڑکیں صاف ستھری ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، عیش و عشرت کے سامان وافر، اشیاء خوردنی ارزاں، معیار زندگی بہتر، سکول اچھے، تعلیم کا نظام گھپلوں سے پاک، رشوت نہیں، پانی، بجلی، ٹیلی فون کے بل پریشان کن نہیں، سرکاری دفاتر میں کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے سکھ چین کی زندگی ہے۔ اسی طرح کی باتیں ہم اکثر کالموں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مجلسوں میں بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہی گفتگو ہوتی ہے، اور خطیب حضرات اسی قسم کے تجزیے کرتے ہیں۔ اپنی خستہ حالی پر سوچتے سوچتے ہم کبھی کہتے ہیں کہ کافر قوموں نے اسلام کے اصول اپنا لیے ہیں، کبھی کہتے ہیں اپنے تجربات سے آگے بڑھ گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں سودی نظام سے شاید ترقی کی منزلوں کو چھو رہے ہیں۔ بس ہم ہیں کہ حسرت بری نگاہوں سے ترقی یافتہ اقوام کے محاسن گنواتے ہیں، اور اپنے فرسودہ نظام کی برائیاں چن چن کر بیان کرتے ہیں۔ اب ایک بات قابل غور ہے، کیا ان باتوں کے دہرانے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بس دل کی بڑاس ہے جو قلم و زبان سے نکال لیا کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار مردانہ کار کو زیب نہیں دیتا۔ یہ تو کم ہمت نسوانی نوحہ خوانی ہے، جیسے کسی میت کے سرہانے خواتین بیٹھ کر نوحہ و شیون کریں، اپنے بال نوچیں، گریبان پھاڑیں، چیخ و پکار کریں، ماتم کریں، کچھ کریں، مگر ان حرکات سے مردہ زندہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے ذرا سوچیں کہ مرنے والا تو دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مزید اس کے ماتم میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اٹھیں اور میت کے ورثاء کو سنبھالا دیں، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کی دیکھ بھال کریں۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرنا مشکل ہے، جو کچھ بچا ہے اس کی فکر کریں۔ بالکل اسی طرح غور فرمائیے امت کو کیا کیا روگ لگے ہیں، ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ سڑک پر حادثے میں کوئی معصوم بچہ گاڑی کے نیچے آ جائے، زخمی ہو جائے، وہ خاک و خون میں غلطاں و پیچاں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر دل میں ہمدردی نہیں ہے تو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اس بچے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ تیرا جسم پھٹ گیا ہے، لہو بہہ رہا ہے، تو کرا رہا ہے، تیری ان برائیوں سے مجھے نفرت ہے، میں تندرستوں کا دلدادہ ہوں، صحت مندوں سے شغف رکھتا ہوں، تو جتنا جی چاہے مدد کو پکار، میرے دل میں حادثات کا شکار ہونے والوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ یا ایکسیڈنٹ کے شکار بچے کو دیکھ کر آپ کا دل پگھل جائے؟ آپ نہ ڈاکٹر ہیں، نہ حکیم، نہ ڈسپنسر اور طبی معاون،
بطور انسان کے آپ رہ نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں کون سا ڈاکٹر ہوں، یہ تو ڈاکٹر کی جاب ہے، نہیں، بلکہ آپ دوڑیں گے۔ آپ کا جذبہ انسانیت، آپ کی زندہ ضمیری آپ کو مجبور کرے گی کہ آگے بڑھو۔ آپ ڈاکٹر نہیں تو نہ صحیح، ڈسپنسر نہیں تو نہ صحیح، انسان تو ہو، بڑھو اور زخمی بچے کو سنبھالا دو۔ دوا نہیں تو پانی کا گھونٹ اس کے حلق میں اتار دو۔ مرہم پٹی کا سامان تو اپنے کسی کپڑے سے اس کے زخم کو باندھو، پھر جلدی سے اسے ہسپتال پہنچاؤ۔ یہ ہے مطلوب ہر مسلمان سے کہ امت کے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں بلکہ ہمدردی کرے۔ عالم نہ صحیح، حاکم نہ صحیح، رئیس نہ صحیح، با اثر نہ صحیح، کم از کم آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، امت کے ایک فرد تو ہیں۔ آپ جس سطح پر ہیں، جس حال میں ہیں، بیمار امت کی صحت کی فکر کریں کہ کیسے صحت یابی ہوگی۔ ہم ہر لمحہ میں سوچنا چاہیے کہ اصلاح امت کے لیے کون سا مفید اور مثبت کام ہم کر سکتے ہیں۔ افراد امت کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کبھی تنہا بیٹھ کر سوچیں تو صحیح کہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں۔ دکھی انسانیت کے لیے میں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جن کو برا کہتا ہوں ان کی برائی کی اصلاح کہاں تک کر سکا ہوں۔ میرا تو اپنا حال برا ہے، میں کسی کی کیا اصلاح کروں۔ مجھے اپنے ہی دندوں سے فرصت نہیں، میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں۔ نہ میں کسی ضرورت مند کو مالی مدد دے سکا، نہ کسی کے لیے کوئی قربانی دے سکا، نہ کسی کے لیے میرے پاس وقت ہے۔ بس میرے پاس ایک ہی چیز ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلم امت کی خرابیاں بیان کرتا رہوں۔ میری نگاہ میں سب برے ہیں، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں وہ خرابی۔ ساری دنیا کی برائیوں سے بچا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ یہی میں شیطان کو لے ڈوبی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے دوسروں کو برا نہیں کہتے، وہ پہلے اپنی ذات کی خبر لیتے ہیں۔ اقبال جیسا عظیم انسان بانگ درا میں یہ کہتا ہے، جائے عبرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ تمام مضمون میرے پرانے، کلام میرا خطا سراپا، ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ کوئی صاحب مذکورہ اشعار کے برعکس کہہ سکتا ہے کہ اقبال نے صوفی و ملا اور اہل مغرب پر شدید تنقید کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مگر اقبال کی نیت میں فتور نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے مسلمان اور مخلص، ہمدرد اور مصلح امت تھے۔ اصلاح کی خاطر لکھا، نہ کہ دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے۔ اہل مغرب پر تنقید کی، دراصل اسلام کی عظمت اور برتری ثابت کرنے کے لیے۔ یہی جذبہ خیر خدا ہمیں نصیب کرے۔ وما علینا الا